رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملہم کی حیثیت میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ قسط اول۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر حیثیت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ 25 اکتوبر 1930 کے الفضل قادیان میں شائع ہونے والی اس مضمون میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملہم ہونے کی حیثیت میں بھی سب انبیاء سے افضل ہیں۔ ملہم کی حیثیت کا اندازہ اس کلام سے ہوتا ہے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا یعنی قرآن مجید وہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ دوسرے مذاہب کی کتب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ تھا اور نہ وہ عملاً محفوظ رہیں، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا اور وہ اب تک اسی طرح محفوظ ہے جس صورت میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دشمنوں کو بھی اس کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں۔ ادارہ مامورین کی دو حیثیتیں۔ ہر انسان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں، مثلاً ایک نبی کی، ایک رسول کی، ایک ملہم کی، ایک مامور کی، ایک عامر کی، ایک معلم کی اور ایک مربی کی۔ ہر ایک حیثیت اپنی ذات میں ایک قیمتی جوہر اور دل فریب چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کر انسان بے اختیار ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس اقرار پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کے تمام افعال کسی زبردست طاقت کے تصرف کے ماتحت ہیں۔ میں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملہم ہونے کی حیثیت کو لیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دوسری دنیا سے بلکہ سب نبیوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کی حیثیت۔ ملہم ہونے کی حیثیت میں جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ نبی پر نازل ہونے والا کلام ہے۔ اس کلام کی حیثیت کے مطابق ہم نبی کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ کلام اسی قدر طاقتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جس قدر کلام کی اس سے امید کی جاتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ نبی کا ہتھیار اس کا کلام ہوتا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ضرورت کے مطابق ہی ہتھیار اسے دیا جائے گا۔ اگر بڑے دشمن کا مقابلہ ہے اور بہت بڑی فتوحات اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں تو یقیناً بہت کاری ہتھیار اسے دینا ہوگا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ لیکن تعجب ہے کہ دنیا نے اس صاف اور سیدھی صداقت کو نہیں سمجھا اور کئی بیوقوف کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے قرآن کریم کے کوئی معجزہ نہیں ملا، اور اس سے انہیں یہ بتانا مطلوب ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بھلا کیا معجزہ ہونا تھا۔ بس اگر اس کے سوا کوئی معجزہ نہیں ملا تو گویا کوئی معجزہ ہی نہیں ملا، لیکن یہ خیال ان لوگوں کا محض ناسمجھی یا حماقت پر مبنی ہے۔ اول تو یہ درست نہیں کہ قرآن کریم کے سوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نشان نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر پہلو ایک معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات دیے کہ سب انبیاء کو مجموعی طور پر بھی اس قدر معجزات نہ ملے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ اور کوئی معجزہ آپ کو نہیں ملا، تب بھی قرآن کریم کا معجزہ سب معجزات سے بڑھ کر ہے، اور وہ ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نبیوں پر برتر ہونے کا ثبوت ہے۔ سر ولیم میور کے ایک اعتراض کی لغویت۔ چونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جب قرآن کریم کو معجزہ قرار دیا جاتا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کی زبان بہت فصیح ہے، اس وجہ سے یہ لوگ قرآن کریم کے مختلف عیوب بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کوشش میں ایسی احمقانہ حرکات کر بیٹھتے ہیں کہ ہنسی آ جاتی ہے۔ چنانچہ سر ولیم میور اپنی کتاب سوانح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ 5ویں سال سے 10ویں سال قبل ہجرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں یہودی کتب کے مضامین بیان کرنے شروع کیے، اور اس وجہ سے قرآن کریم کا وہ پہلا انداز بیان نہ رہا اور بڑی مشکل سے یہودی روایات کو عربی زبان میں داخل کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل ہوئے، اور چونکہ دن کو تو آپ کو فرصت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے وہ ٹکڑے تیار کرتے ہوں گے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا
ان لک فی النہار سبحا طویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ المزمل 2 سے 9 غالباً اس زمانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سرمی اور محقق تو بہت ہیں، لیکن تعجب ہے کہ انہیں اس قدر بھی خیال نہیں آیا کہ یہ آیات مسلمہ طور پر پہلے سال نبوت کی ہیں، اور سورت مزمل جس کا وہ حصہ ہے نہایت ابتدائی صورتوں میں سے ہے، بلکہ بعض محققین تو اس صورت کو ابتدائی صورتوں میں سے سمجھتے ہیں۔ پس جو صورت کے ابتدائی زمانے میں اتری ہے، اس میں اس محنت کا ذکر جو 5ویں یا 10ویں سال میں بقول ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی، خود ایک معجزہ ہے، کیونکہ کون شخص 5-6 سال بعد کی ایسی بات بنا سکتا ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ دشمنان اسلام اس معجزے کو ہلکا کر کے دکھانے کے لیے اس قدر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خود وہ کوشش ہی اس امر کا ثبوت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اس معجزے کو وہ دل میں تسلیم کرتے ہیں، ورنہ اس قدر گھبراہٹ اور تشویش کی کیا ضرورت تھی۔ قرآن کریم کی خصوصیت۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب اپنی ذات میں معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نزول سے پہلے وہ بے شک اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے معجزہ ہوگی، لیکن اس سورج کے طلوع کے بعد وہ ستاروں کی طرح مدھم پڑ گئیں۔ اب حال یہ ہے کہ جو قصے ان کتب میں پائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے تو وہ اسلام کا مقابلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ قصوں میں جس قدر کوئی چاہے جھوٹ اور مبالغہ آمیزی سے کام لے لے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی شفاء کا ذکر کیا جائے تو اس کے مقابلے میں ایک مسیحی 10 قصے سنا دے گا، اور اگر اس پر استعجاب کا اظہار کیا جائے تو جھٹ کہہ دے گا کہ اگر تمہاری روایت قابل تسلیم ہے تو میری کیوں نہیں۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے اور یہ زندہ معجزہ ہے، اس کی بنیاد روایتوں پر نہیں بلکہ حقیقت پر ہے، تو اس کے جواب میں سوائے خاموشی کی اور ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ وہ اپنی کتابوں کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتب محرف و مبدل ہیں، اور اگر بعض ضدی اسے تسلیم نہیں کرتے تو کم سے کم تاریخی ثبوت اس قدر زبردست موجود ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر مذاہب کی کتب کی حیثیت۔ وید کے نسخوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ مختلف نسخے مل کر کئی نئے وید بن جاتے ہیں۔ آخر کانٹ چھانٹ کر ایک نسخہ تیار کیا گیا ہے۔ توریت کا یہ حال ہے کہ اس میں یہاں تک لکھا موجود ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام مر گیا اور آج تک اس جیسا کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، حالانکہ اس کتاب کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ دوسری کتب بائبل کی ایسی ہیں کہ اختلافات کی وجہ سے ایک حصے کی دوسرے حصے سے شکل نہیں پہچانی جاتی۔ انجیل میں خود مسیحی آئے دن تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کسی آیت کو صحیح قرار دے کر اس میں داخل کر لیتے ہیں، دوسرے وقت میں اسے ردی قرار دے کر پھینک دیتے ہیں، اور اب تو بعض بابوں تک کی صفائی ہونے لگی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الحاقی باب ہیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر انجیل کسی معتبر ذریعے سے پہنچی تھی تو الحاق کا زمانہ 1900 سال تک کس طرح لمبا ہو گیا؟ معنوں کے فرق کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلوں نے معنی نہیں سمجھے، ہم نے سمجھ لیے ہیں، لیکن ظاہر الفاظ کے متعلق ہم کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں کہ پچھلوں نے ان کو داخل کر دیا اور اب موجودہ نسلوں نے 1900 سال بعد حقیقت کو معلوم کر لیا۔ جو لوگ ان بابوں اور آیتوں پر عمل کرتے رہے ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئیں اور ان کا عرفان تو تباہ ہوا۔ وہ کتاب آسمانی جس میں 2000 سال تک زائد ابواب اور زائد آیات شامل رہیں، اس پر بنے نوع انسان کیا یقین کر سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے کیا اعتبار ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ابواب خارج نہ کر دیے جائیں؟ ممکن ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ جس طرح بعض محققین کا خیال ہے کہ ساری انجیل میں صرف ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کا ایک فقرہ ہے جسے مسیح کے منہ سے نکلا ہوا کہا جا سکتا ہے، اس فقرے کو انجیل قرار دے کر سب حصوں کو اڑا دیا جائے، مگر یہ چھوڑ دیا جائے والا فقرہ ملانے کا موجب کب ہو سکتا ہے؟ کلام کا معجزہ اور دوسرے معجزے میں فرق۔ غرض دوسرے سب مذاہب کی الہامی کتب ایسی مخدوش حالت میں ہیں کہ اس مقابلے کی طرف آنے سے ان کے مبلغوں کی روح کانپتی ہے، اور یہی حال دوسری کلام کی خوبیوں کا ہے۔ اس وجہ سے کلام کے معجزے کی طرف یہ لوگ کبھی نہیں آتے، حالانکہ کلام کا معجزہ دوسرے معجزوں سے زبردست ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہر وقت پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے معجزات ایسے ہیں کہ روایات کے غبار میں غائب ہو جاتے ہیں، اور جب تک دوسرے شواہد ساتھ نہ ہوں
سچے اور جھوٹے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جاری ہے۔